لیکن آج لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں ڈال دی کہ یہ اصل نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو کچھ لوگوں نے ان کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو گیا، شاید یہ قرآن اصل حالت میں نہ ہو۔ یہی چیلنج کل مکہ والوں نے بھی کیا تھا، جو آج لوگ کر رہے ہیں۔ مکہ والوں نے بھی کہا کہ یہ پیغمبر آ جاتا ہے، یہ خود کو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، آ کے قرآن پڑھتا ہے۔ نہ یہ کسی کالج میں گیا، نہ کسی یونیورسٹی میں گیا، یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے؟ کہنے والوں نے کہا، بیٹھ کے پراپوگنڈا کرنے والوں نے پراپوگنڈا کیا کہ یہ ایک مصری آدمی ہے جو مکہ میں رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کہنے والا، رات کو اس مصری آدمی کے پاس پڑھتا ہوگا، صبح آ کے ہمیں درس دیتا ہوگا۔ طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ تو آمینہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر کی جب یہ بات ہوئی کہ مصری آدمی سے نبی پڑھتا ہے اور صبح ہمیں آ کے سنا دیتا ہے، جب یہ بات منظر عام پہ آ گئی، جب یہ بات مکہ کے اندر پھیل گئی، جب عرب والوں نے، جب مکہ والوں نے میرے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر رب کائنات نے اعلان کر دیا، پھر پروردگار نے یہ چیلنج دے دیا، اے عرب والو، تم عربی جانتے ہو، تم عربی بولتے ہو، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، جا میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، اس جیسی جو صورتیں جو قرآن کی تلاوت میرا پیغمبر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی 10 صورتیں بنا لاؤ، صرف 10 صورتیں، لیکن تم بنا نہیں سکتے۔ پھر کہا پہلا سپارہ ہے، تیسرا رکوع ہے، سورۃ بقرہ ہے۔ کہا میرے پیغمبر ان کو چیلنج دے دو، میرے پیغمبر ان کو چیلنج دے دو، اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، کسی بڑی صورت کا چیلنج نہیں کیا، قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی صورت جس کی 3 آیتیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہا میرے پیغمبر ان کو چیلنج دے دو، میں سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء کا مطالبہ نہیں کرتا، سورۃ کوثر کا مطالبہ کرتا ہوں۔ جاؤ مکہ والو، اپنے لات منات جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں ان کو جمع کر لو، جو لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں ان کو جمع کر لو، کچھ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ درختوں کے پجاری ہیں، کہا ساری کائنات کو جمع کر لو، سارے مل جاؤ اور اس صورت کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مشکل کام ہے، ہم عربی ہیں، ہم کوئی اجمی ہیں، سورت کے مقابلے میں سورت بنانا یہ کون سا کمال ہے؟ آئے کاغذ پکڑا، قلم پکڑ لی، لکھنا شروع کیا۔ لکھنے کے بعد جب سورۃ کوثر کو سامنے رکھا تو اپنی لکھی ہوئی عبارت میں ان کو عیب نظر آ گئے، ورقے کو پھاڑ دیا اور چل دیے۔ دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، مسلسل آ رہے ہیں، کوئی شیروں کی شکل میں لکھ رہا ہے، کوئی کسی شکل میں لکھ رہا ہے۔ آخر میں آنے والا آیا جو ان کا سردار تھا، جو ان کا استاد تھا،
اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم، اب میں سورت کوثر کے مقابلے میں لکھتا ہوں۔ رئیس المنافقین آتا ہے، آنے کے بعد آیا سورت کوثر کے مقابلے میں اپنی تحریر کو لکھنا شروع کیا، لکھتا جا رہا ہے۔ جب سورت کوثر کو سامنے رکھا اور دیکھا کہ یہ سورت کوثر تو لاریب ہے، اس میں کوئی بھی عیب واقعی نہیں ہے، اور اپنی عبارت کو دیکھا تو پھر اپنی زبان کو حرکت دی اور کہا ما ھذا القول البشر ان آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کہا یہ کلام کسی بشر کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو وہ بھی تسلیم کر کے چلے گئے، اور آج اٹھنے والا اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ قرآن اصل نہیں ہے، یہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس نے قرآن کا تحریف شدہ مانا اس کا کلمہ بدل گیا، اس کی نماز بدل گئی، اس کی حج اور عمرہ بدل گیا، اور پھر رب نے اس کائنات کے اندر یہ سزا دے دی کہ ساری کائنات مل جائے، جو اس قرآن کو اصل نہیں مانتا اس کے سینے میں یہ قرآن داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن بھیجنے والا کون، لے کے آنے والا کون، جس کے سینے پہ اترا وہ کون، اور جس کے سینے پہ اترنے کے بعد جنہوں نے اس قرآن کو ترتیب دیا وہ کون؟ کائنات کا رب، ساری کائنات کا پالنہار، ہر عیب سے پاک، وہ بھیجنے والا، جبریل فرشتوں کا سردار، وہ لے کے آنے والا، اور جس کے سینے پہ اتر رہا ہے وہ ساری کائنات کا سردار۔ آج کہا جاتا ہے اس قرآن کو بدل دیا ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ باتیں پھیلائی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ نبی کائنات، رحمت کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری خطبہ دے رہے، اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ کی طرف توجہ کرتے، اپنے روح انور کو صحابہ کی طرف کیا اور کہا میرے صحابہ، میں نے تم تک رب کی بھیجی ہوئی کتاب پہنچا دی ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کا جمع غفیر جمع ہے۔ کائنات کے پیغمبر نے کہا صحابہ میں نے تم تک رب کی لائی ہوئی شریعت پہنچا دی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں آقا تم نے پہنچائی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار اپنے چہرہ انور کو آسمانوں کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پروردگار گواہ رہنا، 1.25 لاکھ صحابہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ جو دین تو نے مجھے دیا وہ میں نے اپنے صحابہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد کہا میرے صحابہ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت میں نے تم تک پہنچا دیے ہیں، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ ساری کائنات میں پھیل جاؤ، رب کی توحید اور میری رسالت کا اعلان کر دو۔
جائیے مکے اور مدینے کا وزٹ کیجئے، صرف 10,000 قبریں صحابہ کی ملتی ہیں۔ مکے اور مدینے کو ملا کے 10,000 صحابہ کی قبریں مکے اور مدینے میں موجود ہیں۔ 1,15,000 صحابہ موجود نہیں، نہ مکے میں نہ مدینے میں ان کی قبریں۔ کہاں چلے گئے؟ کیا رب نے عثمان پہ اٹھا لیا؟ اسی روح زمین کا چکر کاٹتے کاٹتے کسی کی قبر سمرقند میں بنتی ہے، کسی کی قبر بہارا میں بنتی ہے، کسی کی قبر سرحد اور پشاور میں بنتی ہے۔ مکے اور مدینے سے چلے، نہ گھر دیکھا نہ باہر دیکھا، خون کی بازیاں دیتے چلے گئے، بچے ذبح کراتے چلے گئے، اور ساری کائنات کے اندر پھیل گئے تاکہ نبی کائنات کا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے۔ بیویوں کو قربان کر دیا، جوانیوں کو ضائع کر دیا، اپنے کاروباروں کو ختم کر دیا۔ ہاں یہ دین سمجھنا، پڑھنا، لکھنا، سوچنا سمجھنا آسان ہے، اگر اس کی قربانی کا پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مارا جا رہا ہے لیکن زبان پہ ایک ہی جملہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور داتا نہیں ہے۔ اور نبی کائنات کا یہ دین لے کے ایک چلنے والا چلتا ہے۔ کھولیے نبی کائنات کی صحابہ کی سیرت کو پڑھیے، اور یہ افسانے اور ناولوں کو پڑھنا چھوڑیے۔ اگر پڑھنا یا رب کا قرآن پڑھیے یا محمد کائنات کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے، تمہیں پتا چلے کہ یہ دین کس طرح آیا ہے۔ آج جس کے جی میں جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے بکواس کرتا ہے، فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، ایسے ایسے ان کی قربانیاں ہیں۔ اگر یہ صحابہ اس کائنات میں نہ ہوتے تو یہ دین اسلام میرے اور آپ تک نہ پہنچتا۔ کائنات کے پیغمبر کا ایک صحابی ہے، ساری دنیا پہ چلتا جا رہا ہے، ایک مقام آتا ہے 3 حصے خشکی ہے، ایک حصہ پانی ہے، سامنے دیکھتا ہے کوئی آبادی نظر نہیں آتی، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، اپنے گھوڑے کے پاؤں کو اس پانی کے اندر لٹکا دیتا ہے اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے آگے ایک انسان باقی ہے تو رب کعبہ کی قسم میں یا تو اس پانی میں اپنی جان کی بازی ہار جاؤں یا اس تک تیرا دین پہنچا دوں۔ یہ تھا شوق صحابہ، یہ تھے وہ محافظ اس قرآن کے جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے اسی قرآن کے اندر اعلان کر دیا، پھر رب نے اسی قرآن کے اندر اعلان کر دیا۔ کس کا اعلان کیا؟ پورے قرآن کو کھولیے، کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کے اندر صحابہ کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ قرآن کی کوئی منزل، کوئی رکوع ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر صحابہ کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ یہ صحابہ اپنے گھوڑوں کو اس زمین پہ دوڑاتے ہیں تو کائنات کا رب اپنے قرآن میں ان کے گھوڑوں کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ پھر قسمیں نہیں،
صرف گھوڑوں کا تذکرہ نہیں، کائنات کا رب کہتا ہے کہ یہ گھوڑے صرف گھوڑے نہیں، ان گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سے جو دھوڑ اور مٹی اڑ رہی ہے، اللہ کا رب، اللہ اپنے قرآن میں اس مٹی کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی بھی ان کی فضیلت، ان کی رفعت اور بلندی کے بارے میں کوئی شک ہے؟ یہ قرآن کائنات کے پیغمبر کے دور کے اندر درختوں کے پتوں پہ لکھا گیا، چمڑے پہ لکھا گیا، ہڈیوں پہ لکھا گیا۔ مجھے بتلائیے یہ قرآن لکھنے والے کون؟ لکھانے والے کائنات کے پیغمبر، اور یہ قرآن ہڈیوں اور پتھروں پہ لکھنے والے کون؟ یہ میرے نبی کے صحابہ اور جانثار، کائنات کے پیغمبر، آمینہ کے لال اپنے صحابہ کو لکھوا رہے ہیں، یہ آیت فلاں جگہ پہ، یہ آیت فلاں جگہ پہ، یہ رکوع فلاں جگہ پہ، یہ رکوع فلاں جگہ پہ، اور صحابہ لکھ رہے، صحابہ کاتب وحی کا کام کر رہے۔ اور یہ قرآن اعلیٰ جو لے کے آیا وہ اعلیٰ، اور جس نے لکھا وہ بھی اعلیٰ، اور پھر جس کاغذ پہ لکھا گیا وہ کاغذ بھی اعلیٰ، جس کاغذ پہ جس سیاہی سے لکھا گیا وہ سیاہی بھی اعلیٰ، اور سیاہی میں جس قلم کو ڈالا گیا وہ قلم بھی اعلیٰ، اور وہ قلم جس درخت سے لیگی وہ درخت بھی اعلیٰ، اور پھر جن انگلیوں نے اس قلم کو پکڑا وہ انگلیاں بھی اعلیٰ، پھر وہ انگلیاں جس بازو کے ساتھ جڑی وہ بازو بھی اعلیٰ، اور پھر وہ بازو جس جسم کے ساتھ لگا وہ جسم بھی اعلیٰ، اور پھر یہیں تک بس نہیں، وہ جسم جس انسان کا ہے وہ انسان بھی اعلیٰ، اور پھر ماننا پڑے گا، پھر یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ کائنات کے پیغمبر کے جو 13 صحابہ کاتب وحی تھے وہ برحق تھے، جنہوں نے اس قرآن کو لکھا وہ اعلیٰ۔ یہ تبرہ کی جاتی ہے فلاں ایسے فلاں ایسے، پھر ماننا پڑے گا معاویہ بن ابی سفیان بھی اعلیٰ، ابو ہریرہ بھی اعلیٰ، اور وہ جو 13 صحابہ جو قرآن کو لکھنے والے تھے وہ بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر ان صحابہ کا تذکرہ کیا اور ان کو انعامات سے نوازا۔ کیوں نہ نوازتا کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے نبی کائنات کے ہاتھ سے اس قرآن کو محفوظ حالت میں لیا اور پھر ہم تک اس کو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچایا، اور پھر آنے والے آئے، انہوں نے کہا یہ قرآن بدل چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر یہ عقیدہ لوگوں کے اندر ڈالو گے، اگر یہ باتیں کرو گے، تو پھر صرف صحابہ نہیں، پھر رب کائنات کے انکاری ہو جاؤ گے۔ تو پھر ان لوگوں کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ جنہوں نے اس قرآن کو تسلیم نہیں کیا، اس قرآن کے اندر شک و شبہ ڈال دیا، وہ 100 قرآن کو پڑھتے رہیں اور کہیں کہ جب تک اصل قرآن نہیں آتا ہم اسی پہ عمل کریں گے، اور میرے بھائیوں دوستو، پھر چھوڑ دیے اس قرآن کو،
क्यों मानते हो इस कुरान को? क्यों मुसलमानों के अंदर बदअकीदगी पैदा करते हो? और फिर तबर्रा सहाबा पे करते हो कि जो इस्लाम का अहम सतून है, कायनात के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब कुरान को जबरील के जरिए पैगंबर के कल्बे अतहर पे नाज़िल कर रहे और पैगंबर कुरान पढ़ रहे। फिर मुझे बतलाइए, कायनात के पैगंबर पढ़ते जा रहे हैं कुरान को, सुनने वाले कौन थे? नबी कायनात मसल्ला इमामत पे खड़े इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे, और पीछे मुक्तदी कौन थे? वो नबी कायनात के सहाबा थे। अगर कायनात के पैगंबर काजी की हैसियत रखते हैं तो फिर वजीरों की हैसियत रखने वाले कौन थे? कायनात के पैगंबर के सहाबा। ये नमाज, ये कलमा, ये रोजा, ये हज, ये रुकू, ये क़याम, ये सजदे, हम जितने भी अमाल करते हैं, क्या हमने नबी से डायरेक्ट लिए? क्या ये डायरेक्ट हम तक पहुंचा है? मेरे भाइयों, दरमियान के अंदर सहाबा हैं। अगर सहाबा को इस्लाम से निकाल दिया जाए या उनकी जातों पे तबर्रा किया जाए, रब्बे काबा की कसम कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मिंबरे रसूल पे खड़ा होके कहता हूं, तो फिर इस्लाम का कोई एक भी ऐसा मसला नहीं जो मेरे और आप तक पहुंचाओ। उन पाकबाज हस्तियों को निकाल के तुम इस्लाम पे चलना चाहते हो। उनको दरमियान से साइड पे करके तुम कहते हो हम नमाज भी पढ़ लेंगे, रोजा भी रख लेंगे। नहीं हो सकता। जिन्होंने सहाबा को दरमियान से निकाला, उन्होंने फिर मक्के वाला कलमा छोड़ दिया, उन्होंने अबू बकर वाला कलमा छोड़ दिया। जिन्होंने सहाबा को निकाला, उन्होंने फरूक आजम जैसी नमाज को छोड़ दिया। जिन्होंने सहाबा को दरमियान से निकाला, उन्होंने उस्मान ज़ुन्नुरैन वाली नमाज और क़याम को छोड़ दिया। आज देखिए, कलमा किसका बदला, नमाज किसकी बदली, ज़कात का तरीका किसका बदला? जिसने सहाबा को दरमियान से निकाला। जिन्होंने सहाबा की जात पे इत्मीनान किया, जिन्होंने सहाबा की जात पे भरोसा किया, उनका कलमा आज भी कायनात के पैगंबर से मिलता है। उनकी नमाज आज भी पैगंबर वाली नमाज है। उनका हज और उम्रा आज भी पैगंबर वाला हज और उम्रा है। और उनके हाथ के अंदर आज भी वही असल कुरान है जो जबरील लेके आया, मेरे पैगंबर के कल्बे अतहर पे उतरा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, बड़े बड़े फितनों का दौर है। इन फितनों से बचने का वाहिद हल है, रब के कुरान को पढ़िए, नबी कायनात की हदीस को परखिए और सहाबा की जिंदगियों का मुतालिया कीजिए। आज बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर, अपने नामों के साथ बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर, पीएचडी फलां फलां फलां, लेकिन जब उनकी जबान खुलती है तो उनकी जबान से सहाबा की जात महफूज नहीं। कहां पे रखे उनकी डिग्रियां? जब भी जबान खोलते हैं, फलां सहाबा ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, और सहाबा की हस्तियों को तलाश कर रहे हैं। कहां से तलाश करते हैं? कुरान नहीं खोलते, हदीस नहीं खोलते, ना कुरान से तलाश करते हैं, ना हदीस मुस्तफा से तलाश करते हैं। तारीख के गंदी तारीख के उराक खोलते हैं। यह तारीख ऐसे लिख रही है,
تو یارو صحابہ کو تلاش کرنا ہے یا رب کے قرآن سے کرو یا محمد مصطفیٰ کی حدیث سے کرو. صحابہ قرآنی ہستیاں ہیں. فلاں طریق والا یہ لکھتا ہے، فلاں یہ لکھتا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں غرض ہے رب کے قرآن سے، محمد عربی کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المفلحون. اور یہی صحابہ جن کے بارے میں یہی قرآن کہتا ہے، کہا میرے پیغمبر اعلان کر دو، یہ جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ گروہ کوئی معمولی گروہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنی زبان کو ان کے بارے میں کھولے، جس کے جی میں جو آئے وہ صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے. یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں میں رب اعلان کرتا ہوں، اے میرے پیغمبر اولئک حزب اللہ، یہ دنیا میں کسی عام بندے کی جماعت نہیں بلکہ میں پروردگار کی جماعت ہے، یہ میں خدا کی جماعت ہے. اور ان کے بارے میں تورہ، ان کے بارے میں غلط بیانیاں، خدا را بچیے گا. صرف یوٹیوب پہ یہ نہ دیکھیے فلاں یہ کہہ رہا ہے، تحقیق کیجیے، قرآن کو کھولیے، نبی کائنات کے فرمان کو کھولیے اور دیکھیے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لے نام شوق سے صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، طلب ہے اگر تجھ کو جنت میں جانے کی تو پلہ تھام صحابہ کا. کوئی کہانی نہیں، کوئی افسانہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی کہانی کوئی افسانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تم ساحل پہ بیٹھ کر سوچتے رہو، تم ساحل پہ بیٹھ کے سوچتے رہو، مجھے طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا پروردگار مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کا داعی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.